بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرشید اوان۔ 5 اگست کو جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو انہیں اٹک جیل میں بند کر دیا گیا۔ ایک سابق وزیر اعظم کی اٹک جیل میں جس طرح تذلیل کی گئی، تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ عمران خان کو ایسے کمرے میں بند کر دیا گیا جہاں دن کو کیڑے ہوتے تھے اور رات کو مچھر، سونے کے لیے بستر نہیں دیا جاتا تھا۔ کچھ دن تو عمران خان کے لیے باری رہے، لیکن اس کے بعد عمران خان ایڈجسٹ ہو گیا۔ اب عمران خان کو جس طرح کے ماحول میں بھی رکھا جائے، عمران خان گھبرانے والا نہیں ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ جیل کی کال کوٹلی میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری بکس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب وہ جسمانی اور روحانی طور پر مضبوط ہو گئے، اللہ پہ ایمان اور مضبوط ہو گیا ہے ان کا۔ نہ عمران خان ٹوٹے گا، نہ عمران خان جھکے گا۔ عمران خان عوام کی جنگ لڑتا رہے گا، وہ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ مجھے مشورہ دے رہے ہیں کہ عمران خان کو ملک چھوڑ کر جانا چاہیے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہ ملک بھی میرا ہے، میں یہیں پہ رہوں گا، میں اس ملک سے باہر نہیں جاؤں گا، میرا جینا مرنا اس ملک پاکستان میں ہے۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے آپ جس جیل میں بھی رکھ لیں، چاہے وہ اٹک ہو، اڈیالہ ہو، مست جیل ہو، میں ہر طرح کے حالات میں اور ہر طرح کی جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ اب میں دنیا کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے گھبرانے والا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے جو کارکنان گرفتار ہیں ان کا بہت زیادہ دکھ ہے۔ انہوں نے عدالت عدلیہ سے درخواست کی کہ بے گناہ کارکنان کو رہا کر دیا جائے، خاص طور پر وہ جو خواتین جو کئی ماہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، ان کے حوالے سے وہ بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جس پلیٹ فارم پہ بھی آپ کو کوئی بھی موقع ملے تو آپ نے اپنی آواز بلند کرنی ہے اس غیر منتخب حکومت کے خلاف اور اس کے سہولت کاروں کے خلاف۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ حق حکمیت عوام کے پاس ہے اور وہ صاف اور شفاف الیکشن کے مطالبے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ آزمائش کا وقت ہے، یہ گزر جائے گا۔ ہر مشکل وقت کے بعد آسانی ہوتی ہے، اور یہ میرے رب کا قانون بھی اور میرے رب کا حکم بھی ہے۔ یہ وقت ضرور بدلے گا، ہواؤں کا رخ ضرور بدلے گا، اور وہ لوگ جو لندن پلان بنا کر بیٹھے ہیں ان کے منصوبے پاش ہو جائیں گے۔ جب بھی اس ملک میں الیکشن ہوں گے تو عمران خان 2/3 اکثریت سے برتری لے لے گا۔ بات جب بیلٹ پیپر پہ آ جائے گی تو پھر کروڑوں لوگ نکل کر عمران خان کو اور بلے پہ مور لگائیں گے۔ عمران خان نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو سائفر کا مقدمہ میرے اوپر بنایا گیا ہے، یہ اصل میں جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو کے اوپر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے سازش کر کے میری حکومت کو گرایا ہے۔ میں ایک منتخب وزیر اعظم تھا اور میں نے اگر سچ اپنی عوام کو بتایا تو یہ میرا حق بنتا تھا۔ یہ ایک جھوٹا مقدمہ ہے جو میرے اوپر بنایا گیا ہے۔ اللہ کی ذات سے وہ پورا امید ہے کہ ایک دن وہ ضرور اس کیس سے بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ بس آخر میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں آئین اور قانون کی یہ جنگ آخری وقت تک لڑتا رہوں گا۔ اب تک کے لیے یہی کچھ، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر۔